الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولانا حافظ و قاری خلیل احمد برکاتی صاحب قبلہ جو میرے استاد ہیں، انہوں نے بہت سارے القاب سے نواز دیا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، پھر بھی یہ حضرت کا بڑا پن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بیٹھتے ہیں، تشریف رکھیں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ پڑو۔ اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں؟ رب تعالیٰ قرآن حکیم کی دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ متقی پرہیزگار لوگ کون ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور غم پریشانی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کی حالت میں غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط سالی کا دور ہو گیا، ہریالی کا نام و نشان نہیں ہے، تالاب سوکھ جاتے ہیں، زمین سے اناج اگ نہیں رہا ہے، فاقہ کشی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان پیاس کی وجہ سے تڑپ کے مر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام امت کو لے کے ایک میدان میں پہنچ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ امت پریشان ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، میرے مولا بارش نازل فرما دے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے اے موسیٰ، تمہاری مجلس کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کرتا آ رہا ہے، اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دو، تمہارے اوپر بارش نازل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں تو جو شخص گناہگار تھا، رب کی نافرمانی کر رہا تھا، اب اس واقعے سے آپ کو سبق سیکھ کے جانا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ہردرمی نہیں کرنا، ڈٹ نہیں جانا ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا
ہے اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا میری غلطی ہے یا نہیں. اپنی غلطی کو مان کے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے, رب سے معافی طلب کرنی ہے. حضرات گرامی, جو گناہگار شخص تھا اس نے سوچا کہ آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ بھی مجلس میں موجود تھا تو مارے شرم کے اپنے سر پہ پردہ ڈال دیتا ہے, سر نیچے جھکا لیتا ہے. اب اس سے سبق سیکھیں کہ جو جتنا جھکتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے. اس لیے اکڑنا نہیں چاہیے. اکڑنا یہ مردوں کی نشانی ہے. جو زندہ ہوتے ہیں وہ بڑے نرم لوگ ہوتے ہیں. جو زندہ ہوتے ہیں وہ جھکتے ہیں. مردہ ہے ظاہر بات ہے وہ نہ ادھر ہل سکتا ہے نہ ادھر, بس ایک ہی حیت پہ وہ رہتا ہے. زندہ لوگوں کی مثال ہے جھکنا. حضرات گرامی, وہ اپنا سر نیچے جھکاتا ہے, چادر سر پہ اوڑھ لیتا ہے, رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں جو پچھلے 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا آ رہا ہوں. میرے مولا آج اس مجمع کے اندر رسوائی سے بچا لے. وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تیری عبادت کروں گا, کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. حضرات گرامی, موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, وہ مجلس سے باہر چلا جائے تاکہ یہ باقی امت بچ جائے. حضرات گرامی, مجلس سے کوئی نہیں اٹھتا ہے. اتنے میں وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے. ساتھ والے کو بھی پتا نہیں کہ یہ وہ شخص کیا کر رہا ہے. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. سبحان اللہ. جو ہی بارش نازل ہوئی, موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں, یا اللہ مجلس سے بھی کوئی نہیں اٹھا اور بارش بھی نازل ہو گئی. معاجرہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ, پہلے جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کے صدقے میں عطا کر رہا ہوں, اب اسی کے صدقے میں عطا کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ جو شخص وہ اتنا گناہگار تھا, 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا, پہلے تو کوئی ظاہر نہیں ہوا ہے, یا اللہ اب تو ذرا اس کی زیارت کروا دے, اب تو اس کا چہرہ دکھا دے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا, 40 سال سے میرا حکم نہیں مان رہا تھا, تو میں نے اس کا جو ہے راز فاش نہیں کیا. اب تو وہ میرا دوست ہو چکا, اب میں اس کا راز کیسے فاش کر سکتا. میرے اسلامی بھائیوں, ہمیں اگر کسی کے متعلق تھوڑی سی خبر مل جائے نا, بدگمانی کہ فلاں شخص نے یہ کر دیا, ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے, جائیں گے نہیں, لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کرو, بلکہ جب تک اس کو پورے معاشرے میں اچھال کر اس بندے کو ذلیل اور رسوا نہ کر دے تب تک ہمیں سکون اور چین نہیں ملتا. پھر ہم اپنے رب سے مغفرت اور بخشش کی امید لگائے ہوئے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے, تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم کتنے نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, یہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. دوسروں کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ فلانے صاحب نے فلاں گناہ کر دیا, وہ معاشرے میں ایسا بندہ ہے, وہ فلان برائیاں کرتا ہے, ادھر جاتا ہے. بھئی جدھر جائے اس کو اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے. آپ اپنے نفس پہ محاسبہ کرو. میرے اسلامی بھائیوں, اگر ہمارے معاشرے میں, گھر میں, بلادری میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو درگزر نہیں کریں گے. نسلاً بعد نسلین ہماری نسلوں میں وہ, بلکہ مرنے سے پہلے ہم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا, اس سے ہماری لڑائی ہے, اس کو معاف نہیں کرنا, اس سے جھگڑتے ہی رہنا. میرے مسلمان بھائیوں, رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے, اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرماتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے, اور ہم لوگ ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں. میرے اسلامی بھائیوں, میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو
یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مولانا قاسم مصباحی صاحب سے بڑے ہی پیارے انداز میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے, تو اب میں اس کے بعد بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان ازہری سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں, اور میں ان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں, انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں, اور بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں, تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں. ارے میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں, میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں.